تین الفاظ کی وضاحت پیش کی، لیکن کسی بھی لفظ کا بنیادی اور درست مطلب نہیں بتایا۔ ایک لفظ انہوں نے کیا پرچم۔ یہاں برچم کی جو وضاحت کی گئی ہے وہ ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ ریختہ ڈکشنری میں لکھا ہے یہ لفظ ہے پری چم، پری کی طرح لہرانا، پری جیسی چال۔ یہ جھنڈا اسی طرح لہراتا ہے جیسے کوئی پری لہرا کر چل رہی ہو۔ اور لگتے ہاتھ ایک اور لفظ بھی دیکھتے جائیں۔ جب لفظ چپراسی کیا جاتا ہے تو سکرین پر لکھا ہوا آتا ہے چپراسی، لیکن یہ لفظ سکرین پر رے کے ساتھ لکھا ہوا نہیں آتا، یہ اڑے کے ساتھ لکھا ہوا آتا ہے چپڑاسی۔ تو یہ واقعی قدرتی سوچنے والی بات ہے کہ آفتاب اقبال صاحب کے پاس جو ریسرچرز حضرات ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس شو کو پریویو کرے، اس کی پروف ریڈنگ کرے۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لفظوں کی کہانی۔ ویورز، اس دفعہ 10 اکتوبر 2024 کا فرنگ آصفیہ دیکھا، مزہ نہیں آیا۔ آفتاب اقبال صاحب نے 3 الفاظ کی وضاحت پیش کی، لیکن کسی بھی لفظ کا بنیادی اور درست مطلب نہیں بتایا۔ ایک لفظ انہوں نے کیا پرچم، اس کا مطلب انہوں نے بتایا، چم کا مطلب یہ اور پر کا مطلب یہ۔ یہاں برچم کی جو وضاحت کی گئی ہے وہ ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ ریختہ ڈکشنری میں لکھا ہے یہ لفظ ہے پری چم، پری کی طرح لہرانا، پری جیسی چال۔ یہ جھنڈا اسی طرح لہراتا ہے جیسے کوئی پری لہرا کر چل رہی ہو۔ اور دوسرا لفظ انہوں نے کیا ہے شیخی، بگارنا۔ بگارنا تڑکا لگانا تو ٹھیک ہے، لیکن شیخی کا مطلب بتانا بھول گئے۔ شیخی کا مطلب یہ لفظ شیخ سے نکلا ہے، یہ قرآنی لفظ ہے۔ یہ نہیں بتایا آفتاب اقبال صاحب نے کہ شیخ کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا شخص۔ اور تیسرا لفظ انہوں نے کیا ہے چپراسی، اور اس کا منبع بتایا ہے چپراس، یعنی سین پہ رک گئے ہیں، حالانکہ سین کے آگے تے بھی ہے، چپراست۔ چپ کہتے ہیں لیفٹ کو، راست کہتے ہیں رائٹ کو۔ تو یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ جو اصل لفظ ہے یہ چپراست ہے، اسی سے بنا ہے چپراستی۔ اور اب آتے ہیں ان الفاظ کی تھوڑی بہت ڈیٹیلز کی طرف۔ سیگمنٹ کے شروع میں کریکشن کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یکم، پھر اس کے بعد کہتے ہیں دوم۔ یہ غلط ہے، دوم۔ اب آپ دوئم نہیں کہیں گے، دوئم، دوم۔ یعنی اس کا تلفظ اس طرح ادا ہو رہا ہے جیسے 1 2 3 میں دو، لیکن یہ دو نہیں ہے، یہ دو ہے، جیسے دودھ میں دو بولتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے دوم نہیں ہے، یہ ہے دوم، دوم۔ اسی طرح سیوم نہیں ہے، واؤ کے اوپر شد ہے، یعنی اس کو ڈبل بولنا پڑے گا، یہ مشدد ہے واؤ، سیو کہہ کر پھر وم کہنا پڑے گا، سیوم، سیوم۔ اور اب چلتے ہیں لفظ پرچم کی طرف۔ پرچم کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ یہ جو اصل لفظ ہے یہ برچم ہے۔ یہاں برچم کی جو وضاحت کی گئی ہے وہ ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ ریختہ ڈکشنری میں لکھا ہے یہ لفظ ہے پری چم، پری کی طرح لہرانا، پری جیسی چال۔ یہ جھنڈا اسی طرح لہراتا ہے جیسے کوئی پری لہرا کر چل رہی ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں ساتھ ساتھ آفتاب اقبال صاحب کو اس سے جو ملتے جلتے الفاظ ہیں ان کی بھی وضاحت کرنی چاہیے تھی، جیسے جھنڈا۔ جھنڈا سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نشان، مارک، سائن۔ یعنی پہلے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو وہ راستے میں کچھ جھنڈے لگاتے جاتے تھے، یعنی نشان لگاتے جاتے تھے، اور وہ نشان زیادہ تر پتھروں کے ہوتے تھے، سٹونز۔ اسی طرح جھنڈے کے لیے ایک لفظ ہے لیوا، لیوا، لام واو الف حمزہ، لیوا۔ لیوا مطلب جھنڈا۔ پہلے زمانے میں کوئی بادشاہ جب لشکر لے کر نکلتا تھا تو کہا جاتا تھا
کہ وہ لیوائے لشکر کے ساتھ نکلا ہے، یعنی لیوائے لشکر، لشکر کا جھنڈا لے کر نکلا ہے۔ بعد ازاں یہ لفظ غلط علام ہو گیا اور لاؤ لشکر ہو گیا، اور لاؤ لشکر بھی ہو گیا اور الاؤ لشکر بھی ہو گیا۔ اور اب چلتے ہیں ایک بڑی غلطی کی طرف۔ یہاں آفتاب اقبال صاحب نے شیخ یعنی شیخی بگارنا کے سلسلے میں شیخ کا مطلب غلط بتایا ہے، کیونکہ یہ لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، اس لیے آفتاب اقبال صاحب کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہیے تھا کہ شیخ قرآنی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اولڈ مین۔ شیخ کیا ہے سر؟ شیخ ہوتا ہے ایک بڑا ہی ایک ٹائٹل آف ریسپیکٹ ہے شیخ، جیسے ٹائٹل آف ریسپیکٹ جیسے سر نہیں ہوتا، سر جی سر، جناب، جناب ہوتا ہے جناب۔ اگر آفتاب اقبال صاحب کو شیخ کا درست مطلب پتہ ہوتا تو وہ اس سوال کا اتنا کنفیوزنگ جواب کبھی نہ دیتے، یعنی کبھی ٹائٹل آف ریسپیکٹ، کبھی سر ہوتا ہے نا، جیسے سر، جناب جناب جناب، سیدی۔ اور آئیے اب قرآن کریم میں دیکھتے ہیں لفظ شیخ کا مطلب۔ سورہ ہود نمبر 11 اور آیت مبارکہ نمبر 72 میں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سارہ علیہ السلام کہتی ہیں، علیدو وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، کیا میں اس حالت میں بچہ جنوں گی کہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر ہیں جو خود بڑھاپے کی حالت میں ہیں۔ اور ایک اور لفظ دیکھیں، مزارین، اس کا تلفظ درست ادا نہیں کیا گیا۔ عمراء نے اپنے لیے مختص کر رکھے ہیں، یہ بیچارے جو فالوورز ہوتے ہیں، جو مزارعین ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا درست تلفظ ہے مزارعین۔ ایسے تمام الفاظ جو 7 حرفی ہوتے ہیں ان کا فارمولہ یہ ہے کہ 4 حروف پہلے بولے جاتے ہیں اور 3 حروف بعد میں بولے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ الفاظ دیکھیں، مخالفین، مظاہرین، مجاہدین، ملازمین۔ اسی طرح یہ لفظ مزارین نہیں ہے، یہ لفظ ہے مزارعین۔ اور اب آتے ہیں تیسرے اور آخری لفظ کی طرف، اور وہ ہے چپراسی۔ اور لفظ چپراسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لفظ چپراس سے نکلا ہے، حالانکہ چپراس کے آگے تے بھی ہے، چپراست۔ اور یہ جو لفظ چپراسی ہے یہ بھی اصل میں چپراستی ہے۔ اور چپراستی کا ماخذ 2 الفاظ ہیں، ایک چپ، دوسرا راست۔ چپ کا مطلب بایاں، راست کا مطلب دایاں۔ اور ایک اور دلچسپ اور حیران کن لفظ دیکھیں، راستہ، یعنی یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ سنا تو سب نے ہے یہ لفظ، لیکن اس کے اصل معانی سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ راستہ کا منبع ہے راست، یعنی دائیں طرف۔ راستہ ایسی چیز جو دائیں طرف ہو، جیسے وہ جو مسجد ہے وہ راستہ ہے، مطلب دائیں طرف ہے۔ اور آخر پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ فرہنگ آصفیہ سیگمنٹ کے حوالے سے آفتاب اقبال صاحب کو انتہائی محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو آفتاب اقبال صاحب کو ایک یونیورسٹی سمجھتے ہیں، ان کی ہر کہی ہوئی بات پر یقین رکھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ جس لفظ کو بھی فرہنگ آصفیہ سیگمنٹ میں شامل کریں اس کو اچھی طرح چھان بنان کرنے کے بعد شامل کریں۔ اب جیسے ایک بندہ ہے اپنے کمرے میں بیٹھ کر دیوار کی طرف منہ کر کے کسی بھی لفظ کا مطلب غلط بتا دیتا ہے تو وہ سب بیکار ہے، اس سے عوام کو نہ کوئی فائدہ ہوگا نہ کوئی نقصان ہوگا۔ لیکن ایک شخص ٹی وی پر بیٹھ کر کسی لفظ کا مطلب غلط بتا دیتا ہے تو وہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ریسرچرز حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا محنت کر لیا کریں، تمام الفاظ کو لغات میں ضرور چیک کیا کریں، اور لگتے ہاتھ ایک اور لفظ بھی دیکھتے جائیں۔ جب لفظ چپراسی کیا جاتا ہے تو سکرین پر لکھا ہوا آتا ہے چپراسی، لیکن یہ لفظ سکرین پر رے کے ساتھ لکھا ہوا نہیں آتا، یہ اڑے کے ساتھ لکھا ہوا آتا ہے۔
چپڑاسی۔ تو یہ واقعی قدرتی سوچنے والی بات ہے کہ آفتاب اقبال صاحب کے پاس جو ریسرچرز حضرات ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس شو کو پریویو کرے، اس کی پروف ریڈنگ کرے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یا تو وہ شو کی پروف ریڈنگ کرنے کے عمل کو درخور اعتنا ہی نہیں سمجھتے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ لفظ چپراسی رے کے ساتھ ہوتا ہے یا اڑے کے ساتھ ہوتا ہے۔ So as a result, I must say here, this is a big question mark for آفتاب اقبال صاحب if he pays heed to it۔ تو بہرحال میں یہاں یہ بھی مشورہ دینا چاہوں گا کہ آفتاب اقبال صاحب، مجھے یہ لگتا ہے کہ فرہنگ آصفیہ، ایک معیاری فرہنگ آصفیہ، اپنی سستی، غفلت، بے پرواہی اور نالائکی کی وجہ سے اپنی خوبصورتی، خوشنمائی، رنگینی اور لطافت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس پر خصوصی نظر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ کچھ زیادہ ہی دور نکل جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔